بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور آج ہم لوگ الکنڈی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لیں گے، تھوڑی سی ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی جو خدمات ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ الکنڈی کا چھوٹا سا تعارف یہ ہے کہ یہ پہلے اسلامک فلاسفر تھے، اور ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے گریک فلاسفی کو عربی میں ترجمہ کیا، اور اس سے پہلے جو عرب ورلڈ تھی اس میں فلاسفی کے بارے میں کوئی روشناس نہیں تھی، وہ روشناس نہیں تھے کہ فلاسفی کیا ہوتی ہے اور گریک فلاسفر کیا ہوتے ہیں اور باقی رومن کے فلاسفر کیا ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم جو الکنڈی صاحب نے اپنے اس کا ترجمہ کیا عربی میں، اور پہلی مرتبہ مسلمان دنیا نے اپنے نام کے آگے فلاسفر لگایا۔ تو الکنڈی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 801 ہجری میں ہوئی، 801 اے ڈی میں ہوئی، اور اس انتقال جو ہوا وہ 873 اے ڈی میں ہوا، یعنی کہ ان کی جو عمر تھی تقریباً 72 سال تھی۔ ان کے والد صاحب کوفے کے اس وقت گورنر تھے۔ ان کا تعلق حکمران طبقے سے تھا اور ایلیٹ کلاس ان کا تعلق تھا، مگر ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے ان کو اپوائنٹ کیا ایز اے ہیڈ آف دا ہاؤس آف گولڈ، ہاؤس آف دی وزڈم، یعنی کہ ان کو بنیادی یہ وہ کام دیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے گریک فلاسفی کا عربی میں ترجمہ کرنا تھا۔ اور یہ بیت الحکمہ جو تھی، یہ ہاؤس آف وزڈم، یہ ایک طرح کا ٹرانسلیٹنگ اسکول تھا۔ انہوں نے اب سارے جو علم تھے، اپن کے خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ جو بھی علم کہیں بھی اویلیبل ہے ان سب کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرو، لیکن الکنڈی صاحب کو صرف یہ ریسپانسبلٹی تھی کہ آپ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ تو کریں لیکن گریک فلسفی کو ٹرانسفر کریں۔ تو یہ ترجمے کا بہت بڑا ادارہ تھا، اور یہ جو ہاؤس آف وزڈم، اور یہ ادارہ بہت ہی مصروف تھا کتابوں کی اشاعت میں اور کتابوں کو لکھنے میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں ایک بہت بڑی اسٹریٹ بن گئی جہاں پر سینکڑوں لوگ کہتے ہیں عربی کی ترجمہ کر رہے ہیں گریک زبان سے دوسرے علوم کا، اور وہاں پر وہ لوگ خطیب کتابیں لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی اشاعت پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ان کی کاپی کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ سینکڑوں لوگ کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ علم کا ٹرانسفر کر رہے ہیں عربی زبان میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل تھا یہ ہاؤس آف وزڈم کا، اس کا بہت اہم اور کلیدی کردار ہے اسلام اور عرب کے اندر گولڈن ایج لانے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹریڈیشنل اسلامک اسکالر تھے ان کا ایک خیال تھا کہ جو علم کلام ہے یہ انسان کو اور سماج کو دین سے دور لے جاتا ہے، لہذا وہ سخت علم کلام کے مخالفین تھے۔ تو جب الکنڈی نے فلسفی کا ترجمہ کیا عربی کے اندر، تو گریک فلسفی کا ترجمہ جب کیا تو اس کو الکنڈی صاحب کو بہت مشکل ہوئی ٹریڈیشنل اسلام کے اسکالر کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیں ترجمہ کرنا کیوں ضروری ہے، کیوں ہمیں گریک فلسفی پڑھنی ضروری ہے، کیوں ہمیں پوری دنیا میں جو علم آ گیا ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہذا الکنڈی کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے اگر ہم سچائی جو ہے وہ کہیں اور سے ملے، اگر ہمیں سچائی جو ہے ان لوگوں سے ملے جو ہم سے پہلے رہتے تھے، یا ہمیں سچائی بیرونی لوگوں سے ملے، ان لوگوں سے ملے جو دوسرے علاقوں کے ہیں، دوسرے مذاہب سے ملیں، تو اس میں کوئی شرمندگی نہیں، ہم ان سے اپنے علم حاصل کریں، ان سے سچائی معلوم کریں۔ تو وہی کہتے تھے کہ جو لوگ ہیں جو سچائی کی تلاش میں رہتے ہیں ان کے لیے سچائی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ لہذا الکنڈی کے حوالے سے یہ کہنا ضروری ہے کہ ان کی جو سوچ تھی وہ انتہائی کاسموپولیٹن تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو دنیا کے اندر بہت سارا علم موجود ہے، ہمیں وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس علم کو حاصل کرنا میں کوئی بری بات نہیں ہے، خواہ وہ علم گریک سے حاصل ہو یا روم سے حاصل ہو یا چائنا سے حاصل ہو، مگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ جو اسلامک ٹریڈیشنل فلاسفر تھے اور تھنکر تھے اور جو اسکالر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سچائی صرف اور صرف
پروفیسی میں ہے، قرآن مجید میں ہے، اللہ کی وحی میں ہے اور حدیث شریف میں موجود ہے، تو کوئی ضرورت نہیں کسی اور چیز کو پڑھنے کی، کہیں اور سے سچائی حاصل کرنے کی۔ اللہ کے کلام میں ہی دنیا بھر کی سچائی ہے۔ اب جو اسلامک فلاسفر تھے، الکندی کی بات لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہی نقطۂ نظر تھا کہ اس میں 100% درست بات ہے، اس میں 1% بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہاں سچائی جو ہمارے اپنے دین میں ہے، اپنے قرآن میں ہے، اپنے حدیث میں ہے اور پیغمبروں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مگر یہ بھی وہ کہتے تھے کہ درست بات، سچائی جو ہے وہ فلسفے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ سچائی کے حوالے سے دو راستے ہیں، ایک پروفیسی کا ہے، دین کا ہے، اسلام کا ہے، پیغمبروں کا راستہ ہے، دوسرا فلسفی کا راستہ ہے۔ دونوں الگ راستے ہیں، دونوں کے لیکن ان کی منزل ایک ہی ہے، وہ ایک ہی قریب پہنچ کر سچائی کو معلوم کر لیتے ہیں۔ تو الکندی یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اور فلاسفر کی جو نالج ہے، فلسفہ کا جو علم ہے، دونوں چیزیں بنیادی طور پر ایک ہی جگہ پہنچتی ہیں۔ دونوں کے راستے الگ ہیں، لیکن دونوں چیزیں جو ہیں جو مقصد جو ہے وہ دونوں چیزیں ایک جگہ، ایک جو الٹیمیٹ گول دونوں کا ایک ہے کہ سچائی کو حاصل کریں۔ جو پروفیسی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، فلسفی میں انسان کو اپنی خود ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ جو پیغمبر ہیں ان پر خدا تعالیٰ کے الفاظ نازل ہوتے ہیں، فلاسفر ہے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے سچائی کی طرف پہنچنے کے لیے۔ جو پیغمبر ہیں وہ سچائی کی طرف بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی وہی ہوتی ہے ان کے پاس۔ فلاسفر کو بہت وقت لگتا ہے، اس میں وہ مسٹیک بھی کرتا ہے، مگر آہستہ آہستہ بتدریج اس کو سچائی کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جو پیغمبر ہیں ان کو نہ صرف ایکسپریشن بلکہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سچائی کے حوالے سے، کیونکہ ان میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے کہ جو اللہ کا دین ہے وہ مکمل ہے اور وہی سچائی کا دین ہے۔ جو فلاسفر ہیں ان کو ہیومن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے انہیں، مگر بہرحال دونوں چیزوں کی جو منزل ہے سچائی کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی حدیثوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور فلسفی کو بھی سمجھنا چاہیے، کہ دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے اپنی سچائی کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہے، اللہ کی وحی مکمل ہے، اللہ کی اور تمام پیغمبروں کی تعلیمات مکمل ہیں۔ بس سچائی کو پہنچنے کے لیے ایک اور راستہ ہے، اس راستے کا نام فلسفی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے وائس نوٹ میں بتایا تھا کہ ایک پلیٹو کی سوچ ہے۔ پلیٹو کو ہم لوگ اردو زبان میں اس کو افلاطون کہتے ہیں۔ تو افلاطون کا اپنے ایک نقطہ نظر تھا اور ان کی ایک نیو پلیٹنزم ایک تھیوری تھی جو وحدت سے نکلتی ہے۔ تو اس سوچ نے پورے یورپ کو بہت متاثر کیا، یعنی کہ جو کرسچن مڈل ایج کے جو لوگ تھے وہ بہت متاثر ہوئے پلیٹو کے اس نظریے کو، نیو پلیٹنزم تھیوری کے اوپر، جو بیس کرتی ہے کہ وحدت کے اوپر ہے کہ ایک خدا ہے ہر جگہ اور وہی وہ سب کا مالک ہے، وہی سب ایک سورس ہے۔ تو وہ جو سوچ تھی پلیٹو کی وہ بہت ہی یورپ میں متاثر کن ثابت ہوئی، اور ایرسٹوٹل کو یورپ میں نسبتاً کم جانتے تھے، اور جتنا جانتے تھے اس کے حوالے سے بھی وہ خاص فیوریبل نہیں تھے اور ایرسٹوٹل کے حق میں نہیں تھے۔ مگر مسلم دنیا میں، عرب دنیا میں اس کا بالکل الٹ ہوا۔ وہ اس حساب سے کہ یہاں پر بنیادی طور پر ایرسٹوٹل کو ہی استاد مانا جاتا تھا، سب سے بڑا استاد مانا جاتا تھا۔ افلاطون کو بھی استاد مانتے تھے، مگر ایرسٹوٹل جو ہے وہ فرسٹ ٹیچر کا اس کو لقب دیا گیا، اس کے فلسفے کو پہلا استاد مانتے تھے۔ عرب فلسفہ دان اور ایرسٹوٹل بہت متاثر تھے، لیکن اس میں کچھ مزیدار باتیں میں کرتا ہوں کہ وہ بڑی ہنسی والی بات ہے کہ جب وہ گریک فلسفی کا ترجمہ ہو رہا تھا تو بہت ساری ترجموں میں بہت ساری ایسی چیزیں جو گریک زبان میں لکھی گئی تھیں، جب ان کا ترجمہ ہوا، اگرچہ وہ ایرسٹوٹل نے نہیں لکھی تھیں
لیکن جب ان کا ترجمہ ہوا تو عرب نے کہا یہ بھی ایرسٹوٹل نے لکھا ہے، جو کہ ایرسٹوٹل نے نہیں لکھا تھا، کسی اور فلاسفرز کی وہ تھنکنگ تھی، کسی اور فلاسفر کے تصورات تھے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پلوٹائنس جو ہے اس کا جو کام ہے، اور اس کا جو کام اسپیشلی نیو پلیٹنزم کے سلسلے میں جو ہے اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کہتے ہیں ایرسٹوٹل نے لکھا ہے، اور جو نیو پلیٹنزم کی جو سوچ ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایرسٹوٹل کی سوچ ہے، یہاں تک کہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل کی جو سوچ تھی اور ان کے درمیان جو اختلاف تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ عرب فلاسفی میں کوشش کی گئی انٹینشنلی کہ اس اختلاف کو بھی ریکنسائل کیا جائے، اس کو بھی ایز اے اختلاف لیا ہی نہیں جائے، اور اس کو دوبارہ زیادہ ڈیبیٹ بھی نہیں کی اس بارے میں۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو مینلی جو اسلامک فلاسفی ہے وہ ایرسٹوٹل سے بہت متاثر تھی، اور اس کے ساتھ وہ جو نیو پلیٹنزم کی سوچ ہے اس کو بھی انہوں نے ایرسٹوٹل کی سوچ لے کر انہوں نے ترجمہ کیا۔ ان دونوں سوچوں کو ایک طرح کی مرجر کر دیا، اور جو پلیٹونس ہے، پلوٹائنس کی جو خاص طور پر جس کو اکثر عرب سمجھتے ہیں کہ یہ ایرسٹوٹل کا یہ رائٹنگ ہے، اور پلیٹونس کی جو تصورات ہیں جس کو عرب دنیا میں بہت گہرا اثر پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پلیٹونس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو تمام کائنات جو ہیں اس کے بنیاد، اس کی شروعات ایک ایسی چیز سے ہوئی جس کو وہ کہتا ہے کہ دی ون۔ تو یہ جو تصور، جو دی ون کا تصور ہے، یہ پلیٹونس کا، الکندی نے یہ لکھا اس بک کی بنیادی طور پر یہ کہا کہ یہ ایگزیکٹلی وہی تصور ہے جو اسلام کے اندر توحید کا ہے، اور مونوتھیزم کا تصور ہے۔ اور مونوتھیزم کا مطلب یہ کہ یہ بلیف ہے کہ there is only one God، کیونکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی شروع کی ہے۔ تو پلیٹونس کا جو کنسیپٹ تھا اس کو ایگزیکٹلی وہی کنسیپٹ ہے دی ون کا، جو ان کی تصورات میں، ان کی تھیوری ملتا ہے، جو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اور اس بات کو الکندی نے بہت نمایاں انداز سے دکھایا، اور یہ کہا کہ جو فلسفہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو اسلام کا دین کہہ رہا ہے۔ اور یہ جو پلوٹائنس کی جو تصور تھا دی ون کا، چیزیں کہ وہ چیزیں ایمینیٹ کرتی ہیں، وہ ایک دی ون سے خارج ہوتی ہیں، جیسے روح، جیسے اسپرٹ وغیرہ وغیرہ، تو آخر میں جا کر میٹیریل چیزیں بھی اسی سے خارج ہوتی ہیں۔ تو اس تصور کو الکندی کے اوپر اور اسلامک فلاسفی کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا، اور اسلامک فلاسفی میں کئی فلاسفر ایسے گزرے ہیں جو اس تھیوری آف ایمینیشن پر یقین رکھتے تھے، اس کو درست مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ گاڈ ایکٹس تھرو دی انٹرمیڈیٹریز دیٹ ایمینیٹ فرام ہم، یعنی خدا تعالیٰ کا دنیا میں اثر ہے مگر وہ انٹرمیڈیٹریز کے ذریعے سے، اور یہ جو انٹرمیڈیٹریز ہیں اس میں ستارے بھی شامل ہیں، اس میں سیارے بھی شامل ہیں، اس میں اور بہت ساری مختلف چیزیں شامل ہیں، مادہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں تصویرات بھی شامل ہیں، اس میں مختلف فلاسفر اس کو مختلف انداز سے لیتے ہیں، مختلف حوالے سے لیتے ہیں، مگر بنیادی طور پر ایمینیشن کی تھیوری جو ہے وہ کئی فلاسفر مانتے ہیں۔ دوسرا جو تصور کہ جو ایرسٹوٹل کا اپنا تصور تھا، یہ پلیٹو کا یا پھر پلوٹائنس کا تصور نہیں تھا، کہ جو اسلامک فلاسفر بھی بہت گہرا اثر پڑا، وہ یہ تھا انموو موور، یا پرائم کاز، یا پھر پرائم موور کے حوالے سے اس پوری کائنات میں جو بھی چیز بھی ہے، جو بھی عمل ہو رہا ہے، ہمارے عمل کے پیچھے جو عمل ہے، جس کے نتیجے میں وہ عمل ہو رہا ہے، وہ جو کاز ہے وہ افیکٹ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ایک طاقت ہے جو سارے عمل کر رہی ہے، جو ساری چیزوں کو موو اراؤنڈ کر رہی ہے، وہ جو کاز ہے جو وہ بہت طاقتور ہے، وہ کسی چیز کو ہلا سکتا ہے، خود نہیں ہل سکتا اس چیز کے انٹریکشن کے نتیجے میں۔ تو لہذا پوری کائنات جو ہے، جو ہلانے والی چیز ہے، جو قوت ہلا رہی ہے، وہ خود بذات انموو ہے، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ جو سب سے پہلا کاز ہے جس کے نتیجے میں تمام باقی چیزیں شروع ہوئی ہیں، تو ایرسٹوٹل کا یہ تصور تھا، یہ موو کا یا پرائم موور کا تصور تھا،
یا اگین الکندی نے کہا یہ جو فرسٹ کاز ہے یہ بنیادی طور پر ایگزیکٹلی وہی خیال ہیں جو قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی کہ دی گاڈ از دی سورس آف آل چینجز۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ تصور بھی کہ ایرسٹوٹل نے دیا کہ جو فائنل کاز کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے، جو ٹیلوجی ہے کا جو تصور ہے، وہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی ہے اور اپنے مقصد کی طرف پہنچنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اس تصور کو الکندی نے اور اس اسلامک فلاسفی پہ بہت گہرا اثر ڈالا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ گاڈ از بوتھ ایفیشینٹ کاز ایز ویل ایز فائنل کاز آف ایوری تھنگ ان دس ورلڈ۔ خدا تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کے ہر عمل میں شامل ہیں، انٹرمیڈیٹس کے ذریعے، ڈائریکٹلی نہیں۔ جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں اس کا اثر ان کے آگے، پھر اس کا اثر اس سے آگے، اور پھر وہ سوان چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پوری کائنات جو ہے آخرت میں اللہ کے پاس واپس چلی جانی ہے، اور فائنل رزلٹ جو ہے وہ اس کائنات کا، اس مادی دنیا کا وہی آخرت ہے، وہ قیامت ہے۔ لہذا ایرسٹوٹل اور پلیٹائنس کا جو دونوں کے جو خیالات ہیں ملا کر انہوں نے اسلامک فلاسفی میں قرآن کی فلاسفی کے ساتھ جوڑ دیے اور کہا جو قرآن کے اندر تصور ہے وہی گریک فلاسفی کا تصور ہے۔ اس قسم کے الکندی کے خیالات تھے۔ انہوں نے بیسکلی ایرسٹوٹل اور پلیٹائنس اور پھر جو اس کی پلیٹو کی نیو پلیٹنزم تھیوری تھی ان سب کو ملا کر ایک اپنی اسلامک فلاسفی بنائی، اور یہ پروف کرنے کی کوشش کی کہ جو گریک فلاسفی کے کنسیپٹ ہیں، جو مونوتھیزم کے کنسیپٹ ہیں، جو سمہاؤ انہوں نے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے لیے تھے، تھوڑا بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے لیے تھے، تو ان نظریات کو وہ انہوں نے کمپیئر کیا الکندی نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گریک فلاسفی جو ہے یہ بھی مسلم فلاسفی کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ملتی ہے۔ یہاں پر میں اپنی آڈیو ختم کرتا ہوں میں، اور انشاءاللہ میں ایک اور چھوٹی سی آڈیو بناؤں گا الکندی کے اوپر جو اس کی کاسمولوجیکل اپروچ کے اوپر تھی، اور وہ بہت چھوٹی ویڈیو ہوگی، میرے خیال سے 5 سے 6 منٹ کی۔ تو جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔